अस्सलामु अलैकुम जी डियर लिसनर्स, कैसी हैं आप सब? क्या हाल अहवाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और जी बिल्कुल नए नावल के साथ हाज़िर हूँ। नया नावल शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि बहुत सी सजेशन जो हैं वो पेंडिंग हैं, लेकिन उन्हें पढ़ने के लिए वक्त दरकार है और उनका आगाज़ कुछ ऐसा है कि वो मुझे जो है शुरू से ही जो है वो बोर लगना शुरू हो जाते हैं। आजकल नॉवेल्स की जो है वो एक प्रॉब्लम और भी है। ऐसे-ऐसे नाम रखते हैं कि आप उन्हें रीड ही नहीं कर पाते। ना तो उन नामों का कोई सर-पैर होता है, ना उनका कोई मानी समझ आता है। कम अज़ कम उनके ऊपर कोई ज़ेर ज़बर पेश लगा दें जिससे उनका तलफ़्फ़ुज़ वाज़ेह हो कि आया इस नाम को पढ़ना किस तरह से है। तो मैं खुद बहुत कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ और एक तो ऐसे नाम हो तो थोड़ा इंसान एडजस्ट कर लेता है, यानी कुछ भी हो खुद ही तलफ़्फ़ुज़ बना लेते हैं हम कि इसे कैसे हमने पढ़ना है। लेकिन बाज़ नावल्स ऐसे हैं जिनमें तमाम नाम ही अजीबो-गरीब किस्म के हैं, तो फिर वो पढ़ने में मुझे काफ़ी मुश्किल होती है। मैं खुद कई बार कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि इसको ज़ेर के साथ पढ़ूँ, ज़बर के साथ पढ़ूँ, आया किसी लफ्ज़ के ऊपर हर्फ़ के ऊपर पेश है, तो मुझे इससे थोड़ी-सी जो है ना वो उलझन होती है और अजीबो-गरीब नाम वाले ना यकीन करें मेरा पढ़ने को भी दिल नहीं करता। और कुछ नॉवेल्स ऐसे हैं जिनका जो एंड है वो बहुत कन्फ्यूज़िंग है, यानी कि एंड वाज़ेह नहीं है, उलझन आमेज़ है, अधूरा छोड़ दिया गया कहानी को, यानी रीडर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसका अंजाम कैसे सोचता है। तो कुछ इस किस्म के नॉवेल्स जो हैं वो मुझे थोड़े से डिस्टर्बिंग लगते हैं और मैं चाहती थी कि थोड़ा लाइट सा भी शेयर हो और कुछ डिफरेंट हो। जैसे अभी जो हमने रीसेंट नावल फिनिश किया है, वो भी जो है क्या कहते हैं कुछ-कुछ अत-तवाबीन की तरह से था। यानी स्टोरी लाइन तो डिफरेंट थी उसकी, लेकिन थोड़ा-सा उसी तरह से था। एक तो और नावल हैं जो मुझे सजेस्ट किए गए हैं, लेकिन उनके नाम से ही अंदाज़ा होता है कि ये भी अत-तवाबीन जैसे ही नावल्स होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि एक जैसे नावल शेयर ना हो, थोड़े से गैप के साथ हम जो हैं वो डिफरेंट टाइप के नावल्स जो हैं वो शेयर करें। तो आज जो मैं नावल शेयर करने जा रही हूँ, मुझे नहीं मालूम कि ये ऑडियो में शेयर हुआ है या नहीं, लेकिन ये विजुअल में, इमेज में यानी ये मौजूद है तकरीबन 1 साल से। मैंने इसकी यूट्यूब पर सर्च किया है, लेकिन ये मुझे ऑडियो में नहीं मिला। अगर कोई पहले भी सुन चुका हो तो फिर मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, क्योंकि मुझे ये सर्च में नहीं मिला है और नावल मुझे अच्छा लगा। मैंने तकरीबन इसके 25 से 30 सफ़हात पढ़े हैं, काफ़ी दिलचस्प मुझे मालूम हुआ। तो मैंने सोचा कि इसे शुरू कर लेना चाहिए और या शायद उनकी भी, जिन्होंने सजेस्ट किया है इस नावल को, उनको ज़्यादा ख्वाहिश थी। हालाँकि मैंने यही कहा था कि अभी आपकी बारी नहीं आ सकती, क्योंकि अभी रिसेंटली भी हम उनकी जो है वो फ़रमाइश पूरी कर चुके हैं, तो अभी उनकी बारी नहीं थी। लेकिन फिर भी क्या किया जाए कि अभी मैं नावल सर्च करने का मुझे टाइम नहीं मिला और ज़्यादा गैप भी मैं नहीं देना चाहती थी कि आप लोग इंतज़ार करके बोर हो जाएँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि कोई ना कोई नावल तो अब शुरू कर लेना चाहिए। तो मैंने फिर यही फ़ैसला किया कि रेड रोज़ की ही बारी आ जाती है, उन्हीं का सजेस्ट किया हुआ नावल हम रीड कर लें, वो काफ़ी मुझे दिलचस्प लगा। बाकी जो 1-2 रिक्वेस्ट हैं पेंडिंग, उनको इंशाल्लाह मैं ज़रूर आगे जो है वो कंसीडर करूँगी इस नावल के बाद। लेकिन कुछ जो हैं वो मैं पहले प्रीवियस नावल की एक एपिसोड में बता चुकी हूँ कि कौन से नावल जो हैं वो शेयर नहीं किए जाएँगे, जिन्हें मैं रिजेक्ट कर चुकी हूँ और उनकी वजह भी मैं दे चुकी हूँ। तो आप सब जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, वो काइंडली जो पहले नावल शेयर हो चुका है उसकी एपिसोड्स को सुनें। मुझे अब याद नहीं है मैंने किस एपिसोड में ज़िक्र किया, लेकिन नावल के शुरू में ही मैं बता देती हूँ कि कौन से नावल जो हैं वो मैं शेयर नहीं करने वाली। तो उम्मीद है आप सब मज़ीद कोई अच्छे नावल सजेस्ट करेंगे, ढूँढेंगे, तो इंशाल्लाह मैं वो ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल जो आज नावल मैं शेयर करने जा रही हूँ, वो नावल है, फ़रमाइश हमसे इसकी की है रेड रोज़ ने और नावल का नाम है अजब तकाज़े हैं चाहतों के। ये शायरी भी बहुत मुझे पसंद है और बहुत अच्छी शायरी है इसकी, लेकिन वो हम नावल में कहीं दरमियान में शेयर करेंगे, फ़िलहाल मुझे याद नहीं है। और नावल की मुसन्निफ़ा का नाम है सीमा शाहिद।
اور آپ سننے جا رہے ہیں اس کی قسط نمبر 1، جس کا آغاز ہو رہا ہے بہت ہی خوبصورت اور عمدہ سی شاعری کے ساتھ۔ کسی پتھر کی مورت سے محبت کا ارادہ ہے، پرستش کی تمنا ہے، عبادت کا ارادہ ہے۔ جو دل کی دھڑکنیں سمجھے، نہ آنکھوں کی زباں سمجھے، نظر کی گفتگو سمجھے، نہ جذبوں کا بیاں سمجھے، اسی کے سامنے اس کی شکایت کا ارادہ ہے۔ کسی پتھر کی مورت سے محبت کا ارادہ ہے۔ سنا ہے ہر جواں پتھر کے دل میں آگ ہوتی ہے، مگر جب تک نہ چھیڑو شرم کے پردے میں سوتی ہے۔ یہ سوچا ہے کہ دل کی بات اس کے روبرو کر دیں، ہر ایک بے جا تکلف سے بغاوت کا ارادہ ہے۔ کسی پتھر کی مورت سے محبت کا ارادہ ہے۔ محبت بے رخی سے اور بھڑکے گی وہ کیا جانے، طبیعت اس ادا پر اور بھڑکے گی وہ کیا جانے، وہ کیا جانے کہ اپنی کس قیامت کا ارادہ ہے۔ کسی پتھر کی مورت سے محبت کا ارادہ ہے۔ شام کا ملگجا سا اجالا پھیل رہا تھا، آسمان پر چھائی بدلیوں نے گرمی کی شدت کو کم کر کے ماحول میں خوشگواری سی بھرتی تھی۔ سارے بچے حویلی کے بڑے سے لان میں کھیل رہے تھے، اور وہ 5 سال کی معصوم سی بچی اپنے گھنے بالوں کی 2 پونیاں بنائے سیڑھیوں پر بیٹھی اداسی سے سب بچوں کو فٹ بال کھیلتا دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے تمام کزنز میں سب سے چھوٹی تھی اور اسے اس خاندان کی اکلوتی لڑکی ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ آرش بال پھینکو۔ 16 سال کے فارس نے اپنے ماتھے سے گیلے بال ہٹاتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی کو آواز لگائی۔ میچ اپنے پورے عروج پر تھا جب منیبہ بیگم نے برآمدے میں آ کر بچوں کو آواز دی، فارس، احمر، صوبان، آرش، مغرب ہو رہی ہے، بس اب کھیل بند کرو اور سب اندر آؤ۔ وہ سختی سے انہیں ہدایات دے کر اندر چلی گئیں، جانتی تھیں کہ بنا سختی کیے انہوں نے سننا نہیں تھا۔ میچ روک کر فارس نے سب کو اندر بھیجا اور خود فٹ بال ہاتھ میں لیے اندر جانے کے لیے بڑھا تو سیڑھیوں پر ابرش کو بیٹھا دیکھ کر چونک گیا، جو منہ پھلائے خفا خفا سی سامنے دیکھ رہی تھی۔ تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ اس نے سوال کیا۔ مجھے بھی کھیلنا تھا، ابرش نے منہ بسوڑتے ہوئے شکوہ کیا۔ تو تم باہر کیوں نہیں آئی؟ فارس نے فٹ بال دوسرے ہاتھ میں منتقل کیا۔ کوئی میرے ساتھ نہیں کھیلتا، صوبان بھائی نے منع کیا تھا۔ ابرش کی موٹی موٹی آنکھوں میں پانی اتر آیا۔ اچھا آؤ میں تمہارے ساتھ کھیلتا ہوں۔ فارس نے اس کا ننھا سا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ بارش ہو رہی ہے، مما ڈانٹیں گی، ابرش نے انکار کرتے ہوئے اپنے قدم اندر بڑھائے۔ کراچی جیسے بڑے شہر میں واقع یہ قدیم و جدید تعمیر کا امتزاج لیے حویلی نما عمارت میں مرحوم صبغت اللہ صاحب کے تینوں بیٹے اپنی والدہ، جنہیں سب بیجی کہتے، ان کی سربراہی میں اپنے اپنے خاندان کے ساتھ رہائش پذیر ہیں۔ سب سے بڑے اشر علی اور ان کی بیگم منیبہ، جن کے 2 بیٹے، فارس علی جسے خاندان کا سب سے بڑا سپوت ہونے کا شرف حاصل ہے، پھر اسے 3 سال چھوٹا آرش علی۔ اشر علی کی پلاسٹک کی فیکٹری ہے اور اللہ کی برکت سے کاروبار دن رات ترقی کر رہا ہے۔ ان کے بعد وقار علی اور ان کی بیگم فاخرہ، جن کے 2 جڑواں بیٹے احمر اور صوبان۔ پھر آتے تھے اعجاز علی، سب سے چھوٹے بھائی، اور ان کی بیگم فریدہ، ان کی ایک ہی پریوں جیسی خوبصورت گول مٹول بیٹی جو سب کی آنکھ کا تارا تھی۔ اعجاز کا آفس سے واپسی پر ایک ٹریفک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس وقت ابرش صرف 2 سال کی تھی۔ یوں تو اسے دونوں تایا اور تائی کی بھرپور توجہ اور محبت حاصل تھی، لیکن جیسے جیسے وہ بڑی ہو رہی تھی اسے اپنے باپ کی کمی محسوس ہونے لگی۔ لڑکیاں ویسے بھی اپنے والد کی پرچھائی ہوتی ہیں اور وہ اپنی کلاس کی لڑکیوں کی باتیں سن سن کر اپنے ابو کو مس کرنے لگی تھی۔ روز اسکول سے واپسی پر وہ فریدہ بیگم سے ہزاروں سوال پوچھا کرتی تھی کہ ابو اتنی جلدی اللہ کے پاس کیوں گئے؟ سب کے ابو اسکول آتے ہیں، میرے ابو کیوں نہیں آتے؟ کیا اللہ میرے ابو کو واپس نہیں بھیج سکتا؟ فریدہ بیگم بڑی خندہ پیشانی سے اس کے تمام سوالات کے جواب دیتی تھی، لیکن رات کو ان کا تکیہ اپنے ہمسفر کو یاد کرتے ہوئے بھیگ جاتا تھا، اور یوں ان کے دن اور رات برابر ہو جاتے تھے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزرتا چلا جا رہا تھا۔ فارس کے میٹرک کے امتحان ہو رہے تھے۔ وہ آج آخری پیپر دے کر آنے کے بعد لمبی تان کر سو گیا تھا۔ شام کو دیر سے سو کر وہ نیچے آیا تو محفل جمی ہوئی تھی۔
आरश बाबा जानी से पिज़्ज़ा मंगवाने की ज़िद पर अड़ा हुआ बहस कर रहा था। सोबान और अहमर को वकार चाचू ने घेरा हुआ था, शायद किसी शरारत पर डांट पड़ी थी। सब आपस में मगन थे। फारस मुस्कुराता हुआ सीढ़ियां उतरने लगा जब उसकी नज़र दरवाजे पर खड़ी अंदर लाउंज में झांकती अब्रिश पर पड़ी। वो कलरिंग बुक सीने से लगाए आंखों में हसरत लिए सबको देख रही थी। उसकी आंखों की उदासी फारस को अपने दिल में उतरती हुई महसूस हुई। वो सीधा उसके पास आया। अब्रिश, अंदर आओ ना, यहाँ क्यों खड़ी हो? उसने प्यार से उसे देखा। कलरिंग बुक लाई हो, लाओ दिखाओ, मैं भी तो देखूं कि तुम कैसा कलर करती हो। वो उसे गोद में उठाकर अंदर ले आया। अब्रिश को देखते ही सब उसकी तरफ मतवज्जा हो गए। उसे अपनी माँ के हवाले करते हुए उसने उसकी कलरिंग बुक खोली। सेब, दरख्त, बाल, गुड़िया, सब पर सिर्फ पीला और नीला रंग हुआ था। छोटी चची सबके लिए चाय बना लाई थी, साथ में स्नैक्स भी थे। सबकी तवज्जो खाने पर मबजूल हो गई थी। फारस ने ट्रे से एक समोसा उठाया और अब्रिश के पास आया। अब्रिश, तुमने एप्पल में पीला कलर किया है, एप्पल तो रेड होता है। अफसोस, अब्रिश को कलर करना नहीं आता, वो बुक खोलकर अफसोस करते हुए बोला। फारस भाई, अब्रिश के पास कलर्स नहीं हैं, सब गुम गए। अब्रिश ने उस नादान को समझाया। तो आप नए कलर्स लो ना। फारस ने उसके फूले फूले सुर्ख गाल खींचे। अम्मी कहती हैं जिनके अब्बू नहीं होते वो नई चीज़ें जल्दी जल्दी नहीं ले सकते। अब किराया आएगा तो अम्मी मुझे कलर्स और हेयर क्लिप और पता है नया पिंक कलर का बैग भी ला कर देंगी। वह जगमगाती आंखों से तसव्वुर में नई नई चीज़ें देख रही थी। आज वो अपने दोस्तों के साथ जिम का सामान लेने मॉल आया हुआ था। फर्स्ट ईयर की क्लासेस शुरू होने वाली थी और फारस को बॉडी बनाने का शौक चढ़ गया था। वो वैसे भी अच्छा खासा कद निकाल चुका था। शॉपिंग करते हुए उसकी नज़र किताबों की दुकान पर लटकते पिंक कलर के लड़कियों के खूबसूरत बैग्स पर पड़ी तो वो उसके जहन में अब्रिश की हसरत भरी निगाहें उभर आईं। वो मेकान की अंदाज में आगे बढ़ा और फिर एक छोटा सा क्यूट सा बैग और ढेर सारे कलर्स लेकर वो अपने दोस्तों के साथ दुकान से बाहर निकला। शाम ढले वो घर आया तो कमरे में जाकर अपना सामान रखने के बाद अब्रिश का शापर उठाकर छोटी चची के पोर्शन में आया, जहाँ चची रात के खाने की तैयारी कर रही थी। अस्सलामुअलैकुम चची अम्मी, अब्रिश किधर है? उसने चारों तरफ निगाहें दौड़ाईं। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वो अंदर कमरे में है। खैरियत? उन्होंने पूछा कि आज तक तो कभी भी फारस इस तरह आकर अब्रिश का नहीं पूछता था। जी चची, बस ये अब्रिश के लिए कुछ चीज़ें लाया था। उसने शापर की तरफ इशारा किया। फारस बेटा, वो परेशान हुई। वो बच्ची है, उसे तो बस। मैं आजकल में बाजार जाने ही वाली थी, उनकी समझ में नहीं आया कि क्या कहें। चची, वो भी हम सबकी तरह इस घर की फ़र्द है और उसे भी हम सबसे फरमाइशें करने का हक है। आप प्लीज़ उसे रोका मत करें। वो अपनी बात कहकर अंदर कमरे में दाखिल हुआ जहां अब्रिश टीवी पर कार्टून लगाए बैठी हुई थी। अब्रिश, उसने पुकारा। फारस भाई, वो उसे देखकर खुश हुई। देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। उसने शापर से उसका नया स्कूल बैग और कलर्स निकाले। वाह, नया बैग डोरा वाला। उसकी आंखें जगमगा उठी और उन आंखों की जगमगाहट देखकर फारस को अपने अंदर सुकून सा उतरता महसूस हुआ। ये तो बहुत सारे कलर्स हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। अब्रिश, अब तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता दिया करना, ठीक है? उसने हस्बे आदत उसके फूले फूले सुर्ख गाल खींचे। अब्रिश को हेयर पिन भी चाहिए, उसने झट से फरमाइश की। अब्रिश, बुरी बात। कमरे में दाखिल होती हुई फरीदा बेगम ने उसे टोका। चची अम्मी प्लीज़। उसने सहमी हुई अब्रिश को गोद में उठाया। अब्रिश मेरी दोस्त है और दोस्तों में ये सब चलता है। क्यों अब्रिश? फ्रेंड्स? उसने अपना हाथ बढ़ाया। फ्रेंड्स? वो खिलखिलाकर हंसी और उसके बड़े से हाथ पर अपना छोटा सा गुलाबी हाथ रखा। और फ्रेंड्स पिंकी प्रॉमिस भी करते हैं। अब्रिश ने उसकी मालूमात में इजाफा करते हुए अपनी छोटी उंगली उसकी उंगली से टकराई। वक्त के साथ साथ अब्रिश की दोस्ती फारस से पक्की होती चली जा रही थी। वो शाम को जब तक फारस को अपने पूरे दिन की एक एक रिपोर्ट नहीं दे लेती, उसे चैन नहीं मिलता था। फारस ने इंटर का इम्तिहान पास कर लिया था और अब उसने बीबीए के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। अभी भी वो एकेडमी से वापस आकर बैठा ही था कि 11 साला अब्रिश उसके लिए बड़े सलीके से ग्लास में ठंडा पानी डालकर ले आई। फारस भाई, पानी। उसने पानी का ठंडा गिलास फारस को दिया। पूरे घर में वो सिर्फ अपने फारस भाई के काम ही भाग भाग कर करती थी, जिसकी वजह से सोबान, आरश, अहमर उससे जलने लगे थे। अब्रिश, मैं भी तो अभी बाहर से आया हूँ, मुझे भी पानी ला कर दो। सोबान ने उसे टोका। सोबी भाई, आप किचन से पानी ले लें। उसने साफ इनकार किया। क्यों? मैं भी तो तुम्हारा भाई हूँ जैसे फारस है।
صوبان نے اس 11 سال کی گڑیا جیسی لڑکی کو گھورا۔ میرے فارس بھائی جیسا کوئی نہیں ہے اور آپ میرے فرینڈ تھوڑی ہو۔ اس نے اپنی دانست میں اس کم عقل کو سمجھایا تھا۔ اچھا تو تم صرف اپنے فرینڈ کا کام کرتی ہو، چلو پھر ہم بھی فرینڈ بن جاتے ہیں۔ صوبان نے فارس کی گھوری کو نظر انداز کرتے ہوئے ابرش کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ نہیں، دوست صرف ایک ہوتا ہے۔ وہ ایک بار پھر صاف انکار کر گئی۔ فارس یار اس پٹاخہ سے بولو مجھے بھی پانی پلا دے، اب کے صوبان نے فارس سے دہائی دینے والے انداز میں کہا۔ ابرش جاؤ صوبی بھائی کے لیے بھی پانی لاؤ، فارس نے اپنے سے 1 سال چھوٹے بھائی کو دیکھتے ہوئے ابرش کو حکم دیا۔ اوکے فرینڈ، ابھی لائی۔ وہ جلدی سے کچن میں بھاگ گئی۔ 4 سال بعد فارس نے امتیازی نمبروں سے MBA کلیئر کر لیا تھا۔ ٹاپ 5 اسٹوڈنٹس میں اس کا نام دوسرے نمبر پر تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ پورا گھر فارس کی کامیابی سیلیبریٹ کر رہا تھا۔ اشر صاحب تو ایک گرینڈ پارٹی رکھنا چاہتے تھے، لیکن ابرش کے میٹرک کے امتحانات کی وجہ سے فارس نے منع کر دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ پارٹی کی تیاریوں میں لگ کر ابرش کی پڑھائی کا حرج ہو۔ وہ تپتپاتی ہوئی گرمی میں ایڈمٹ کارڈ لے کر اسکول سے گھر آئی اور اپنی چادر اتار کر سیدھا کچن کا رخ کیا، جہاں فریدہ بیگم کھانا پکانے میں مصروف تھیں۔ امی جلدی سے کھانا دیں، بہت بھوک لگی ہے، اس نے شور مچایا۔ ابرش جاؤ پہلے یونیفارم بدل کر ہاتھ منہ دھو کر آؤ۔ شاباش۔ انہوں نے اس کے پتیلی کے ڈھکن کی طرف بڑھتے ہوئے ہاتھ کو روکا۔ امی یار۔ وہ ٹھنک کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد لان کا سوٹ پہن کر باہر نکلی اور سیدھی کچن میں آئی اور اندر رکھی چھوٹی میز کے ساتھ کرسی کھسکا کر بیٹھ گئی۔ فریدہ بیگم نے پلیٹ اور روٹی کی چنگیر اس کے سامنے رکھی۔ امی آج پھر دال؟ اس نے شکوہ کنہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ رزق کی برائی نہیں کرتے، چلو شاباش جلدی سے کھانا ختم کرو۔ انہوں نے ابرش کے پھولے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ امی کچھ اور دے دیں پلیز۔ اچھا ایسا کریں مجھے انڈا ہی بنا دیں، سچ میں بہت بھوک لگ رہی ہے۔ وہ ان کی منت کرنے لگی۔ مہینے کے آخری دن تھے، بجلی گیس کے بل تو ان کے جیٹھ دیکھ لیتے تھے۔ ابرش کے موسم کے لحاظ سے کپڑے اس کی دونوں تائیاں بنوا دیتی تھیں۔ باقی ابرش کے اسکول کی فیس اور گھر کا کھانے پینے کا خرچہ وہ دکان سے آئے کرائے سے پورا کرتی تھی۔ خودداری ان میں اتنی تھی کہ انہیں اپنی شفیق ساس جو ان کی سگی خالہ بھی تھیں یا بہن بھائیوں جیسے جیٹھ جٹانی کے آگے ہاتھ پھیلانا برا لگتا تھا، لیکن ان کی یہ اکلوتی بیٹی اکثر انہیں زج کر دیتی تھی۔ ابرش چندا ابھی یہ کھا لو، میں کل تمہیں انڈا منگوا دوں گی، انہوں نے پیار سے اسے سمجھانا چاہا۔ اٹس اوکے امی، مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ آنسو پیتے ہوئے میز سے اٹھ کر باہر اپنی پسندیدہ جگہ سیڑھیوں پر آ کر بیٹھ گئی۔ گھر کے قریب پہنچ کر فارس نے صوبان کو گاڑی سے اترنے کا اشارہ کیا اور خود گاڑی پارک کرنے لگا۔ صوبان جیسے ہی گھر میں داخل ہوا اس کی نظر سیڑھیوں پر چپ چاپ منہ پھلائے بیٹھی ابرش پر گئی۔ لگتا ہے آج تمہیں چچی امی نے پھر دال کھلائی ہے جو مسور کی دال کی طرح منہ لٹکائے بیٹھی ہو، صوبان نے اسے چھیڑا۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ابرش نے سختی سے اس کی نفی کی اور بھاگ کر اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صوبان، قریب آتے فارس نے تنبیہی نظروں سے اسے گھورا تو وہ ہنستے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا اندر چلا گیا۔ فارس نے ایک نظر اپنے ہاتھ میں پکڑے سامان کو دیکھا، پھر سارا سامان نیچے سیڑھی کے پاس رکھ کر وہ اوپر ابرش کے کمرے میں آیا جو بیڈ پر اوندھی لیٹی ہوئی تھی۔ ابرش، فارس کی آواز سن کر وہ تیزی سے سیدھی ہوئی۔ اس کا دوست آ گیا تھا جس سے اب اسے سب کی شکایتیں لگانی تھی۔ ابرش، فارس نے حیرت سے اس کا آنسوؤں سے تر چہرہ دیکھا۔ کیا ہوا ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ اس نے زبردستی اس کا چہرہ اپنی انگلیوں سے پکڑ کر اوپر کیا۔ کچھ نہیں دوست، بس ایسے ہی، اس نے شرمندگی سے اپنے آنسو پونچھے۔ بھوک لگی ہے؟ وہ جیسے اس کے چہرے سے اس کے دل کا حال ہمیشہ کی طرح جان گیا تھا۔ ابرش نے چھوٹے بچوں کی طرح اس بات میں زور سے سر ہلایا۔ چچی امی کدھر ہیں؟ امی نماز پڑھ کر ابھی آرام کرنے گئی ہیں۔ اچھا چلو کچن میں چلتے ہیں، چچی امی نے یقیناً کھانا پکایا ہوگا، مل کر کھاتے ہیں، آؤ۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ نہیں مجھے وہ نہیں کھانا، ابرش نے منع کیا۔ کیوں؟ فارس نے اس کے پھولے پھولے گال حسب عادت کھینچے۔ فارس بھائی میں 3 دن سے دال کھا کھا کر تھک گئی ہوں۔ اچھا تو پھر چلو انڈے کا آملیٹ بنا لیتے ہیں، فارس نے اس کی مشکل حل کرنی چاہی۔ وہ انڈا نہیں ہے، وہ شرمندگی سے بولی۔ فارس نے خاموشی سے اسے دیکھا جو شاید اب شرمندہ ہو رہی تھی۔ اسے افسوس ہوا کہ کچھ دن سے وہ اپنے کاموں میں اتنا مصروف تھا کہ ادھر دھیان نہیں دے سکا، اور چچی امی تو ویسے ہی ان سے کچھ نہیں کہتی تھیں، بڑی خوددار خاتون تھیں۔ اچھا تم جلدی سے کچن میں پلیٹیں اور پانی کے گلاس وغیرہ نکال کر سیٹ کرو، میں بس ابھی آیا۔ وہ اسے ہدایات دیتا ہوا باہر چلا گیا۔
आधे घंटे बाद वो करीबी रेस्टोरेंट से बिरयानी और टिक्का लेकर पहुंचा। साथ में बेकरी से अंडे, दूध, डबल रोटी, निम्को भी लेता आया था। चची शायद नमाज पढ़कर सोने लेट चुकी थी। वो सीधा किचन में आया। अल्लाह फारस भाई, इसमें से तो ज़बरदस्त यमी यमी खुशबू आ रही है। अबरिश ने थैला उनके हाथ से लेकर सूंघा। चलो अब जल्दी से ये सब बर्तनों में निकालो। वो सामान निकाल कर फ्रिज में रखने लगा। जी भाई, वो सर हिलाते हुए तेज़ी से बिरयानी और टिक्का प्लेट में निकालने लगी। वो दोनों हंसते हुए बातें करते हुए बिरयानी से भरपूर इंसाफ कर रहे थे। उसे हंसता खिलखिलाता देखकर फारस को हमेशा की तरह अपने अंदर एक सुकून सा फैलता महसूस हो रहा था। अभी वो दोनों खाना खा ही रहे थे कि किचन से आती उठा पटक की आवाज़ों से फरीदा बेगम की आंख खुल गई थी। वो किचन में आई और अपनी इकलौती साहबजादी को बिरयानी से भरपूर इंसाफ करते देखकर बेसाख्ता अपना सर पीट गई। अबरिश खाना खाने के साथ साथ पटर पटर अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाती हुई बातों में मसरूफ़ थी। ये क्या हो रहा है? उन्होंने खश्मगी निगाहों से अबरिश को घूरा। अरे चची आप? फारस ये। उन्होंने मेज़ पर रखी बिरयानी, चिकन टिक्का और कोक के कैन की तरफ इशारा किया। ये सब इसने तुमसे मंगवाया है ना? चची अम्मी, मैं बाहर से आ रहा था तो बस अपने और अबरिश के लिए बिरयानी लेता चला आया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? उसने खड़े होकर फरीदा बेगम के कंधों पर लाड से हाथ रखा। फारस, मैं सब जानती हूँ, इसकी आदतें बिगड़ रही हैं। अरे लड़की ज़ात है, कल को अगले घर जाना है। इसे सादा खाना खाने की, हर हाल में गुजारा करने की आदत होनी चाहिए। ऐसे ऐसे वो रुहासी हो गई। चची अम्मी, वो अभी बहुत छोटी है, बच्ची है, आप परेशान मत हो। कोई आदत नहीं बिगड़ती। उसने अबरिश की तरफ तारी की। अम्मी प्लीज़, मुझे कहीं नहीं जाना। आप क्यों हर वक्त मुझे टोकती रहती हैं? अबरिश प्लेट खिसकाकर खड़ी हुई और बिना रुके अपने कमरे में चली गई। चची अम्मी, अबरिश अभी बच्ची है, आपको इस तरह उसके सामने अगले घर या शादी की बातें नहीं करनी चाहिए। जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा, वो खुद समझदार हो जाएगी। अबरिश, अबरिश बेटी। अशर साहब ने घर के अंदर पहुंचकर उसे आवाज़ें देनी शुरू कर दी। आज वो उसके मनपसंद आम लेकर आए थे। अबरिश जो ऊपर किचन में फरीदा बेगम के साथ मटर छिलवा रही थी, नीचे से ताया अब्बू की आवाज़ सुनकर तेज़ी से हाथ साफ करके खड़ी हुई। अम्मी, मुझे ताया अब्बू बुला रहे हैं, उसने जल्दी से कहा और नीचे पोर्शन में भाग गई। आओ बेटी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए आम लाया हूँ। उन्होंने प्यार से अबरिश को अपने सीने से लगाया। उससे उन्हें अपने लाडले मरहूम भाई की खुशबू आती थी। आप दोनों बाप बेटी अंदर चलें, मैं ये आम ठंडे करके काट कर लाती हूँ। मुनीबा ताई ने मुस्कुराकर अपने शोहर और अबरिश का लाड देखा। आरश, उन्होंने ऊपर गेम खेलते आरश को आवाज़ लगाई। जी अम्मी। जाओ अपनी चची अम्मी, वकार चाचू, दादी जान सबको बुला लाओ, मैं जब तक आम काट कर लाती हूँ। उन्होंने आम की टोकरी की तरफ इशारा किया। जी अम्मी, अभी बुलाता हूँ। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरता हुआ बाहर निकला। कुछ ही देर में अशर साहब के पोर्शन में रौनक लग चुकी थी। सब हंस बोल रहे थे। फारस और सोबान भी आ चुके थे। बेजी बड़े प्यार से अपने ख़ानदान को हंसता मुस्कुराता देख रही थी। जब अशर साहब ने सबको मतवज्जा किया, क्या ख्याल है, आज सब रात का खाना इकट्ठे खाते हैं? बहुत नेक ख्याल है। मुनीबा बेगम ने मुस्कुराकर उनकी तायद की। भाभी, मिलकर दलीम पका लेते हैं, फ़ाखरा ने मशवरा दिया। ताई अम्मी, मेरे लिए नूडल्स बना लें, मुझे दलीम अच्छी नहीं लगती। अबरिश ने नाज से फरमाइश की। अबरिश, फरीदा बेगम ने उसे तनबीही निगाहों से देखा और वो उनकी आंख का इशारा समझकर चुप हो गई। हालांकि कई दिनों से वो फरीदा बेगम से नूडल्स की फरमाइश कर रही थी। मेरी गुड़िया चिकन नूडल्स खाएगी या कीमा डालकर खाना है? मुनीबा बेगम ने प्यार से पूछा। नहीं ताई अम्मी, रहने दे, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। मुझे दलीम भी अच्छी लगती है, वो अटकते हुए बोली। तीनों ख़वातीन किचन में आ गई थीं। मुनीबा फ्रिज से सामान निकाल रही थी। फ़ाखरा बेगम चिकन धोना शुरू कर चुकी थीं और फरीदा बेगम प्याज काट रही थी जब मुनीबा बेगम उनके पास आईं। फरीदा, तुम अबरिश पर बेजा रोक टोक मत किया करो, वो इस घर की बेटी है, उसे पूरा हक है हमसे फरमाइशें करने का, उन्होंने समझाया। जी भाभी, मैं भी यही कहने वाली थी, फ़ाखरा बेगम ने नल बंद करते हुए कहा। भाभी, मुझे उसके नसीब से डर लगता है, मैं नहीं चाहती कि उसकी आदतें बिगड़ें। आप खुद देखें, दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है, कद भी निकाल लिया है। मुझे तो देख देख कर परेशानी होती है कि ये इतनी जल्दी बड़ी हो गई है। वो नम लहजे में बोली। फरीदा, मैं, फ़ाखरा, अशर, वकार, फारस, सोबान, अहमर, आरश और सबसे बढ़कर बेजी, इतने सारे लोग अबरिश के साथ हैं, उससे प्यार करते हैं। तुम इतना परेशान मत हुआ करो।
اللہ بہتر کرے گا، منیبہ بیگم نے انہیں اپنے ساتھ لگا کر تسلی دی۔ فارس خوشی خوشی تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوا۔ لاؤنج میں پہنچا جہاں حسب معمول شام کی چائے پر سب موجود تھے۔ یہ شروع سے ان کے گھر کا معمول تھا کہ شام کی چائے بیجی کے ساتھ سب مل کر پیتے تھے۔ وہ آج سب کو بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہا تھا۔ السلام علیکم، اس نے بآواز بلند سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام برخوردار۔ اشر علی صاحب نے اینک کی آڑ سے غور سے اپنے صاحبزادے کو دیکھا جس کے چہرے کی آج چمک ہی الگ تھی۔ فارس بھائی، آپ کا پانی۔ حسب معمول اس کے آتے ہی ابرش پانی کا گلاس لے کر آئی۔ تھینکس فرینڈ۔ فارس نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر اس کے پیار سے گال تھپ تھپائے۔ بابا، امی، چاچو، دادی، میں آپ سب کو ایک بہت ہی بڑی خوشخبری دینا چاہتا ہوں۔ اس نے سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ بولو بیٹا، کیا خوشخبری لائے ہو؟ دادی جان نے سوال کیا۔ مجھے لگتا ہے بھائی کو کوئی بہت اچھی جاب مل گئی ہے، آرش نے قیاس آرائی کی۔ کیا ہے فارس، اتنا سسپینس کیوں پھیلا رہے ہو؟ اب بتا بھی دو۔ منیبہ بیگم نے چائے کا کپ رکھ کر اپنے صاحبزادے کو گھورا۔ تو سنیے، میرا امریکہ جا کر CA کی ڈگری لینے کا خواب پورا ہونے جا رہا ہے۔ میرا ایڈمیشن ہو گیا ہے، انفیکٹ کافی پہلے ہو گیا تھا، پر یہ میل مجھے دیر سے ملی۔ بس اب ایک ہفتے کے اندر اندر مجھے جانا ہوگا۔ وہ خوشی سے دمکتے چہرے کے ساتھ سب کو بتا رہا تھا۔ پورے ماحول میں سناٹا چھا گیا تھا جسے اشر صاحب کی آواز نے توڑا۔ تم اپنا MBA مکمل کر چکے ہو، اب پریکٹیکل لائف میں آنے کی بجائے مزید تعلیم میں کیوں الجھ رہے ہو؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ بابا، جب میں انٹر کے بعد پڑھنے جانا چاہتا تھا تو آپ نے نہیں جانے دیا کہ ابھی چھوٹے ہو۔ پھر BBA کے بعد کوشش کی تو پھر آپ نے یہ کہہ کر روک دیا کہ MBA ادھر سے ہی کرو۔ اور اب یہ آخری چانس ہے بابا، میں وہاں سے CA کرنا چاہتا ہوں۔ 2 سال کی ہی تو بات ہے، پلیز اب مجھے مت روکیے گا۔ میرے بھی کچھ خواب ہیں، انہیں پورا ہونے دیں۔ وہ 2 ٹوک انداز میں اپنی بات کہہ کر تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا۔ بھائی جان، وقار علی نے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھا جو ساکت نظروں سے سیڑھیوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب بچے بڑے ہو جائیں تو زیادہ روک ٹوک مناسب نہیں ہوتی۔ اس کا انداز بتا رہا ہے کہ وہ نہیں رکے گا، تو کیا یہ اچھا نہیں کہ آپ، میں، ہم سب اس کی خوشیوں میں شریک ہوں اور اسے جانے دیں تاکہ اسے احساس رہے کہ ہم اس کے ساتھ ہیں، اسے سپورٹ کرتے ہیں، وقار علی نے سمجھایا۔ بھائی صاحب، وقار بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہر معاملہ پر مسئلہ انتہا پسندی کا متقاضی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار بچوں کی خوشی کی خاطر سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، فریدہ بیگم نے سنجیدگی سے انہیں سمجھایا۔ فارس بہت محبت کرنے والا سمجھدار لڑکا ہے، باہر جا کر ڈگری لینا اس کا پرانا خواب ہے، پورا کر لینے دیں۔ وہ ڈگری لے کر واپس آ جائے گا، دیکھیے گا 2 سال پتہ بھی نہیں چلیں گے اور وہ لوٹ آئے گا۔ وقار علی نے جیسے ان سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی۔ نہیں وقار علی، نہیں، جو بھی پردیس جاتا ہے وہ لوٹ کر واپس نہیں آتا۔ اپنے پرانے زخم بھول گئے ہو کیا؟ دادی نے اپنے آنسو پونچھے۔ کیسے بھول سکتا ہوں بیجی، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں زبردستی مت کریں، جانے دیں اسے، دیکھیے گا خود لوٹ کر آئے گا۔ انہوں نے اپنی بوڑھی ماں کے آنسو صاف کیے۔ ابریش، فریدہ بیگم نے کمرے میں آ کر پیپر کی تیاری کرتی ہوئی ابریش کو پکارا۔ صبح اس کا آخری پیپر تھا، وہ بیڈ پر چاروں جانب کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی۔ جی امی، یہ لو ملک شیک۔ انہوں نے آم کا شیک اس کی طرف بڑھایا۔ آم کا شیک، مائی فیورٹ، واؤ۔ اس نے تیزی سے گلاس تھاما اور منہ سے لگاتے لگاتے رک گئی۔ امی، یہ تو فارس بھائی کا بھی فیورٹ ہے، مجھے 1 گلاس اور دیں، میں بھائی کے ساتھ پیوں گی، اس نے فرمائش کی۔ پتہ تھا مجھے فارس بیٹے کو بھی پسند ہے، اس کا میں نے الگ رکھا ہے، تم پی کر دے آنا۔ فریش شیک کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، لائیں میں ابھی لے جاتی ہوں۔ وہ اپنا گلاس ایک ہاتھ میں تھامے کچن میں آئی اور کاؤنٹر پر رکھا دوسرا شیشے کا لبالب بھرا ہوا گلاس اپنے گلاس کے ساتھ ٹرے میں رکھ کر فارس کے پورشن میں چلی آئی۔ ابرش، ڈلیوری والی، آج کیا لائی ہو؟ آرش اسے اندر داخل ہوتے دیکھ کر پاس آیا۔ یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ فارس بھائی کے لیے ہے، دور ہٹو۔ اس نے آرش کے ہاتھوں سے ٹرے کو بچایا۔ ابرش یار، میں بھی عمر میں تم سے بڑا ہوں، کبھی میری بھی تھوڑی سی عزت کر لیا کرو۔ آرش برا مان کر پیچھے ہٹا، پر مجال ہے ابرش پر کوئی اثر ہوا ہو۔ وہ سیدھی فارس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بیڈ پر لیپ ٹاپ کھولے وہ الٹا لیٹا کام کر رہا تھا جب دروازہ ہلکے سے کھٹکھٹا کر ابرش اندر داخل ہوئی۔ فارس بھائی، اس نے اندر داخل ہوتے ہی اسے پکارا۔
آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر ابریش نے بے ساختہ پوچھا۔ ہاں بس تھوڑا سر درد کر رہا تھا، پورے گھر نے اس کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا، ایسے میں ابریش کو دیکھ کر وہ خوش ہوا۔ بھائی یہ لے مینگو شیک، اس کو گلاس پکڑا کر اپنا گلاس تھامتی ہوئی دھپ سے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ 2 دن سے کہاں تھی تم؟ اس نے سوال کیا۔ بھائی ابریش کے پیپر ہو رہے ہیں نا، بس اب کل لاسٹ پیپر ہے، پھر میں فری، وہ خوشی سے بتاتے فارس کے چہرے پر چھائی اداسی دیکھ کر چپ ہو گئی۔ فارس بھائی آپ، اس کی سمجھ میں نہیں آیا اپنے دوست کو کیا کہے، تینوں پورشن میں پھیلی ہوئی پریشانی سے بھی وہ بخوبی واقف تھی۔ بھائی کیا آپ کا جانا بہت ضروری ہے؟ اس نے سوال کیا۔ ہاں بہت ضروری ہے، لیکن وہ بولتے بولتے رکا کہ ابریش تو بچی تھی، وہ بھلا کہاں اس کی باتیں اس کے خواب سمجھ سکتی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد دادی کے بلاوے پر فارس اس وقت اپنی دادی کے کمرے میں موجود تھا۔ فارس تو باہر جانا چاہتا ہے تو کیا اس طرح سب کے دل دکھا کر جانا ہے تجھے؟ کیا اس طرح سب کے دل دکھا کر جانا تجھے سکون سے رہنے دے گا؟ انہوں نے اپنے خوبرو پوتے سے سوال کیا۔ دادی میں کب اس طرح جانا چاہتا ہوں، لیکن یہ میرے مستقبل کا سوال ہے، اور کیا آپ کو، امی بابا کو مجھ پر اتنا بھی اعتبار نہیں جو روک رہے ہیں؟ وہ تلخی دباتے ہوئے بولا۔ اعتبار ہے پتر، تجھ پر، اپنی تربیت پر پورا بھروسہ ہے، پر باہر کا پانی، وہاں کی ہوا ایسی ہوتی ہے کہ جانے والا پلٹ کر واپس نہیں آتا، وہ افسردگی سے بولی۔ دادی میں آج تک آپ کی، بابا کی اور امی کی مانتا آیا ہوں، لیکن آپ بتائیں مجھے کیا صلہ ملا اتنی فرما برداری کا؟ میٹرک میں بورڈ میں پوزیشن لایا پر آپ نے منع کر دیا کہ بچے ہو، اس کے بعد ہر بار ایسا ہی ہوا، پر اب نہیں، وہ بے حد تلخی سے کہہ رہا تھا۔ اچھا تو جانا چاہتا ہے تو جا، پر سب کو راضی کر کے جانا اچھا ہوتا ہے۔ کیسے راضی کروں دادی جان، کیسے؟ کوئی کچھ سننے کو سمجھنے کو تیار نہیں، آپ بتائیں میں کیا کروں؟ وہ چڑ گیا تھا۔ سب کو میں راضی کروں گی، پر میں سب کے سامنے جو فیصلہ کروں وہ تجھے ہر صورت ماننا ہوگا، تو پیچھے نہیں ہٹے گا، وعدہ کر۔ انہوں نے پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آپ سب کو راضی کر لیں دادی جان، میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کے فیصلے سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ بنا سوچے سمجھے ان سے وعدہ کر گیا۔ جب بھاگ کر اعجاز، منیبہ، وقار، فاخرہ اور فریدہ کو بلا کر لا، انہوں نے حکم دیا۔ وہ دادی کے کمرے سے باہر نکلا تو سامنے ہی منیبہ آرش کے ساتھ اوپر جاتی نظر آئیں۔ امی آپ کو اور بابا کو دادی بلا رہی ہیں، اور آرش تم جلدی سے چاچو اور چاچی اور چھوٹی چاچی کو بلا کر لاؤ۔ وہ پلٹ کر واپس دادی کے کمرے میں چلا گیا۔ اشر صاحب اپنے کمرے میں کرسی پر بیٹھے سوچوں میں گم تھے۔ 3 دن سے فارس اپنے جانے کی تیاریوں میں اتنا مصروف تھا کہ انہیں اسے دیکھ دیکھ کر ہول اٹھ رہے تھے۔ پہلی بار ان کا فرما بردار بیٹا اپنی ضد پر اڑا تھا۔ سنیے، آپ کو بیجی بلا رہی ہیں، منیبہ بیگم نے انہیں متوجہ کیا۔ خیریت؟ اس وقت؟ انہوں نے گھڑی میں وقت دیکھا، رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ تو اس وقت تک سو جاتی تھیں۔ جی انہوں نے سب کو بلایا ہے، وقار، فاخرہ اور فریدہ، سب کو، منیبہ بیگم نے سنجیدگی سے کہا۔ اشر علی پرسوچ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے اٹھے اور ان کے ہمراہ بیجی کے کمرے میں داخل ہوئے جہاں سبھی بڑے آ چکے تھے۔ ہم نے بہت سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ لیا ہے اور امید کرتے ہیں سب اس کی تائید کریں گے، دادی جان نے تمہید باندھی۔ جی بیجی آپ حکم کریں، اشر علی ان کے بوڑھے ہاتھ تھامتے ہوئے بولے۔ 2 دن بعد فارس جا رہا ہے اور میں چاہتی ہوں جانے سے پہلے اس کے پیروں میں رشتے کی ایسی زنجیر ڈال دوں کہ وہ بھٹک نہ سکے۔ ہم کل شام فارس کا نکاح ابرش سے کر رہے ہیں، انہوں نے دھماکہ کیا۔ ان کی بات پر فریدہ بیگم چونک گئیں۔ بیجی ابرش تو ابھی بچی ہے، فریدہ بیگم نے آہستگی سے کہا، جبکہ فارس کے تو جیسے حواسوں پر بم سا گرا تھا۔ وہ بے یقینی سے دادی کو دیکھے جا رہا تھا۔ 15 سال کی ہو رہی ہے اور ابھی ہم صرف نکاح کریں گے، رخصتی فارس کے واپس آنے پر ہوگی 2 سال بعد، تب تک ابرش بھی انٹر کر لے گی، وہ تو جیسے سب طے کیے بیٹھی تھی۔ بیجی یہ زندگی بھر کے فیصلے ہیں، انہیں جذبات میں آ کر مت طے کریں، وقار علی نے فارس کے جامد چہرے کو دیکھتے ہوئے انہیں سمجھانا چاہا۔ رشتے ہمیشہ دل سے، جذبات سے طے کرنے چاہیے، اور آپس کے طے کیے رشتے خونی رشتوں کو مزید مضبوط بناتے ہیں۔ بس اب مزید کچھ نہیں، پرسوں فارس کی روانگی ہے تو کل شام نکاح کا انتظام کرو، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولی۔ پر بیجی فارس ابھی پڑھنے جا رہا ہے اور ابرش صرف 15 سال کی ہے، اتنی جلدی آخر کیا ہے؟ یہ واپس آئے گا تو پھر دھوم دھام سے آپ ان دونوں کی شادی کر دیجیے گا،
मुनीबा बेगम ने समझाना चाहा। और अगर इसके वापस आने तक मुझे कुछ हो गया तो? उन्होंने सवालिया नज़रों से सबको देखा। बेजी ऐसी बातें मत करें, चाहे आपकी खुशी के लिए हम दोनों की मंगनी कर देते हैं, फरीदा बेगम ने कहा। दादी, फारस ने उनका हाथ पकड़कर कुछ कहना चाहा। देख फारस, हम में से किसी को भी तुम्हारे बाहर जाकर पढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी तसल्ली के लिए तुम्हें अब्रिश से निकाह करके जाना होगा। उन्होंने साफ बात की। फारस बेजी ठीक कह रही हैं, वैसे भी अब्रिश हमारी घर की बेटी है और अब तुम्हारे हवाले से वो हमें और भी अजीज़ हो जाएगी। मुनीबा बेगम ने भी दादी के फैसले की हिमायत की कि उनका भी यही ख्याल था। अब्रिश जैसी नाजुक खूबसूरत कम उम्र बीवी के लिए तो वो वापस आएगा ही। अम्मी, दादी बात को समझें, मुझे अभी पढ़ना है, सेटल होना है, मैं ऐसे कैसे शादी कर लूँ? बाबा आप ही ने समझाए ना, मैं अभी मेंटली शादी निकाह के लिए तैयार नहीं हूँ। उसने आजिज़ आकर अशर साहब को मदद के लिए देखा। बस अब फैसला हो गया है, कल फारस का निकाह अब्रिश से होगा। आप ख़वातीन तैयारी शुरू करें। वकार, तुम सब रिश्तेदारों को फ़ोन करो, मैं खाने की इंतज़ामात देखता हूँ। अशर साहब अपना फ़ैसला सुनाकर खड़े हो गए। फारस बेयकीनी से सबके चेहरों को, उन पर छलकती खुशियों को देख रहा था। यानी वो उनके लिए इस कदर नाकाबिले एतबार था। और अब्रिश, वो छोटी सी बच्ची, वो बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया। हर माँ की तरह फरीदा बेगम की भी यही ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी को अच्छा चाहने वाला ससुराल मिले, वो उनकी नज़रों के सामने रहे। बिना बाप की यतीम बच्ची का रिश्ता तय करना इतना आसान नहीं होता। दिल में थोड़ा सा डर भी था। वो खुशी खुशी घर आई और सीधा अब्रिश के कमरे में आई, जो आज आखिरी पेपर देने के बाद पूरी दोपहर से लंबी तान कर सोई थी और अब टीवी देखने बैठी हुई थी। शोल्डर कट घने सिल्की बाल, गोल मासूम चेहरे पर बच्चों की सी मासूमियत, बड़ी बड़ी शहद रंग आँखें। अब्रिश मेरी बेटी, उन्होंने आगे बढ़कर उसे प्यार किया। क्या हुआ अम्मी? वो उनके बेवक्त इस तरह वालेहाना अंदाज में प्यार करने से घबरा गई। मेरी बेटी बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी कि उसका रिश्ता आ गया है। अम्मी, वो हैरान हुई। फरीदा बेगम ने उसे प्यार से अपने साथ बिठाकर कल होने वाली निकाह की तकरीब का बताया। इस रिश्ते के बारे में उसके कई सवालों के जवाब दिए। देखो भला, इतना काम है और तुमने मुझे बातों में लगा लिया, मैं मेहंदी लेकर आती हूँ। वो उसे हैरान परेशान छोड़कर किचन की तरफ चली गई। वो हैरान तो थी ही, लेकिन साथ साथ एक उलझन और खौफ की सी कैफियत थी। उसने हमेशा फारस को अपना बड़ा भाई, अपना दोस्त माना था, और अब ये निकाह शादी उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में चलती कश्मकश उसके चेहरे पर भी जाहिर हो रही थी। ये तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? फरीदा बेगम मेहंदी प्याले में घोलकर उसके पास आई। वक्त कम था, इसलिए घर में ही उसकी हथेली पर गोल टिकिया बनाने का इरादा था उनका। अम्मी, अब्रिश ने बेचारगी से उन्हें देखा। क्या बात है अब्रिश, ऐसे मुंह क्यों लटकाए बैठी हो? वो जी चाह गई थी। अम्मी, फारस भाई तो मेरे भाई हैं ना फिर। अब्रिश चंदा, वो तुम्हारा सगा भाई नहीं है, और शादी से पहले सब कज़न भाई ही होते हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ, अल्लाह ने मेरी बेटी का नसीब इतना अच्छा लिखा है, और सबसे बढ़कर तुम हमेशा मेरी नज़रों के सामने रहोगी, वरना मुझे तो यही खौफ लगा रहता था कि खुदा जाने तुम्हें कैसे लोग मिलेंगे। वो बोलते बोलते रुकी और उन्होंने अब्रिश को बगौर देखा, जो जवानी की सरहदों को छू रही थी। अब्रिश, अल्लाह का एहसान है कि उसने बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता भेज दिया। जब तुम्हारे अब्बू का इंतकाल हुआ तुम सिर्फ 2 साल की थी। तब से आज तक मैं तुम्हारी फ़िक्र में रातों को सो नहीं पाती, लेकिन आज से मैं आराम से सोऊंगी। बस अब तुम भी सारे वसवसे ज़हन से निकाल दो और कल की तैयारी करो। वो उसे समझा बुझाकर सोने की ताकीद करके अपने कमरे में चली गई। सुबह उन्हें सारे इंतज़ामात, अब्रिश का जोड़ा, बहुत कुछ देखना था। बचपन से लेकर आज तक जिस लड़की का वो एक छोटी कज़न समझकर कांच की गुड़िया की तरह ख्याल करता आया था, जिसके आंसू उसके दिल पर गिरते थे, जिसके चेहरे की हंसी उसको सुकून देती थी, अब वो लड़की उसके ख्वाबों की राह में आ रही थी। अपने से 11 साल छोटी लड़की से बंधन बांधना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसके जिस्म का रुआं रुआं उस बेजोड़ रिश्ते के खिलाफ एहतजाज कर रहा था। वो कुछ सोचकर उठा और अब उसका रुख छोटी चची के पोर्शन की तरफ था। पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। चची शायद सोने जा चुकी थी। वो आगे बढ़ा, अब्रिश के कमरे की लाइट जल रही थी। उसने अंदर झांका। वो सामने ही सर झुकाए अपने हाथों में उसके नाम की लगी मेहंदी को देख रही थी। गोरे गोरे हाथों में मेहंदी की गोल टिकिया फारस को
اور غصہ دلا گئی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، وہ اسے دیکھ کر چونک کر کھڑی ہو گئی۔ فارس بھائی آپ؟ ابریش میں چاہتا ہوں تم ابھی اسی وقت بابا کے پاس جا کر نکاح سے انکار کر دو، اس نے سیدھی بات کی۔ فارس بھائی؟ اس نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ میں تم سے پیار نہیں کرتا اور نہ ہی تمہارے لیے کبھی بھی پلٹ کر واپس آؤں گا، اور میں نہیں چاہتا کہ تم بھی میرا لا حاصل انتظار کرنے کی بے وقوفی کرو۔ وہ ہونٹوں پہ ہاتھ رکھے اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ اس کا معصوم ذہن یہ سب باتیں سمجھنے سے قاصر تھا۔ تم سے میری ہمدردی مجھے اتنی بھاری پڑ جائے گی، اگر مجھے پتا ہوتا تو تمہیں کبھی بھی اتنی لفٹ نہ کراتا۔ وہ اس کے اوپر اپنا سارا غصہ نکال رہا تھا بنا کچھ سوچے سمجھے۔ فارس بھائی آپ؟ انف، یہ بھائی بھائی ڈرامہ بند کرو، اٹھو اور ابھی جا کر بابا کو انکار کرو، اس نے حکم دیا۔ ابریش نے ڈبڈبائی ہوئی نظروں سے اپنے بچپن کے دوست کو دیکھا جو اپنی بے حسی کے عروج پر تھا۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ چلیے۔ فارس کی ہمراہی میں چلتے ہوئے وہ بڑے تایا کے پورشن میں داخل ہوئی اور سیڑھیاں چڑھتی ہوئی بڑے ابو کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اسے اندر جاتا دیکھ کر فارس کو ٹنوں وزن اپنے اوپر سے اترتا محسوس ہوا۔ وہ سب کی لاڈلی تھی اور اس کا انکار کوئی بھی رد نہیں کر سکتا تھا۔ فارس مطمئن ہو کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ابریش نے دروازے پر پہنچ کر بے چارگی سے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر فارس شاید اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ اس نے ہلکے سے تایا ابو کے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور کچھ دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ اشر صاحب اس وقت اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ابریش بیٹی، سب ٹھیک تو ہے؟ انہوں نے اس کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں دیکھ کر اسے اپنے شفیق حصار میں لے لیا۔ تایا ابو؟ وہ سسک اٹھی۔ ابریش بیٹی کیا بات ہے، جلدی بتاؤ، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ منیبا بیگم نے پاس آ کر پریشانی سے اسے دیکھا۔ بیگم آپ ہماری بیٹی کے لیے پانی لائیں۔ اشر صاحب نے ابریش کو بیڈ پر بٹھاتے ہوئے منیبا بیگم کو پانی لانے کا کہا۔ منیبا بیگم نے سائیڈ میز پر رکھی پانی کی بوتل سے گلاس میں پانی اڈیلا اور ابریش کے نزدیک آئیں۔ بیٹا یہ پانی پیو، انہوں نے پیار سے اس کے منہ سے گلاس لگایا۔ وہ بالکل گمسم سی بیٹھی تھی۔ بیٹا اپنے تایا ابو کو نہیں بتاؤ گی؟ اشر صاحب نے منیبا بیگم کے اشارے پر پیار سے اس سے سوال کیا۔ تایا ابو مجھے… ابریش نے اپنی ہنائی انگلیاں مروڑتے ہوئے انہیں بے چارگی سے دیکھا۔ بولو بیٹی، منیبا بیگم نے ہمت بندھائی۔ تایا ابو، تایا امی، وہ مجھے فارس بھائی سے شادی نہیں کرنی، اس نے تیزی سے اپنی بات مکمل کی۔ تو ہماری گڑیا اس لیے پریشان ہے۔ اشر صاحب ریلیکس ہوئے۔ ابریش تم فکر مت کرو، ہم ابھی اتنی جلدی تمہاری شادی فارس سے کر بھی نہیں رہے، منیبا بیگم نے اسے تسلی دی۔ سچی تائی امی؟ اس نے چمکتی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ چلو میں تمہیں اوپر چھوڑ آتا ہوں، فریدہ اٹھے گی تو تمہیں کمرے میں نہ پا کر پریشان ہو جائے گی۔ اشر صاحب کھڑے ہوئے۔ ابریش کو اس کے پورشن میں چھوڑ کر اشر صاحب واپس آئے تو منیبا بیگم ان کے لیے چائے بنا کر لے آئی تھیں۔ ابریش بھی بالکل بچی ہے، شادی کا سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ منیبا بیگم نے انہیں چائے کا مگ تھمایا۔ اسے ابھی شادی اور نکاح کا فرق نہیں پتا۔ کل بھلا شادی تھوڑی ہے، کل تو نکاح کی سنت ادا کریں گے، شادی تو 2-3 سال بعد ہی کرنی ہے۔ اشر صاحب نے آرام سے چائے کا سپ لیا۔ صبح سے حویلی میں خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ منیبا بیگم اپنی دونوں دیورانیوں فاخرہ اور فریدہ کے ساتھ زرق برق کپڑے پھیلائے بیٹھی تھی۔ بے جی نے ڈیزائنر بوتیک کال کروا کر ارجنٹ ریڈی میڈ جوڑے منگوا لیے تھے۔ ابریش کے لیے بھاری کام سے مزین سنہری فراق پجامے کا سوٹ منگوایا تھا، ساتھ میں اپنا نازک سا ٹیکا اور جولری منیبا بیگم نے نکال لی تھی۔ ابریش، بے جی نے اسے آواز دی جو ابھی ابھی ان کے بلاوے پر اندر آئی تھی۔ ابریش بیٹی یہ فراق پہن کر چیک کرو سائز ٹھیک ہے، ورنہ فریدہ یا فاخرہ اسے ٹھیک کروا دیں گی۔ انہوں نے بیش قیمت لباس کی طرف اشارہ کیا۔ دادی؟ ابریش نے چمکتی آنکھوں سے اس پریوں جیسی فینسی فراق کو دیکھا۔ یہ میرے لیے ہے دادی؟ وہ حیران ہوئی۔ یہ سب تمہارے لیے ہے میری بچی۔ انہوں نے ساتھ رکھی چوڑیاں، سینڈلز اور جولری کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھنا یہ سب تم پر بہت سجے گا۔ منیبا بیگم نے پیار سے اسے دیکھا۔ دادی جان، تائی امی، صوبان بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ کیا ہے لڑکے، کیوں تیز گام بنا گھوم رہا ہے؟ دادی نے اسے اینک کی آڑ سے دیکھتے ہوئے ٹوکا۔ وہ باہر بڑی حویلی سے مہمان آ گئے ہیں، اس نے جلدی سے کہا۔ ارے بسم اللہ بسم اللہ، میری بہن آئی ہے۔ بے جی جلدی سے کھڑی ہوئی اور باہر کی طرف بڑھیں۔ سامنے ہی پوش میں پجیروں سے ایک باروب سی باوقار خاتون اور ایک ہاتھ سے ان کا ہاتھ تھامے، دوسرے ہاتھ سے 1 سال کے گول مٹول کیوٹ سے بچے کو گود میں لیے پیاری سی سروقد لڑکی اتر رہی تھی۔
अस्सलाम वालेकुम। उस लड़की ने उन्हें देखते ही मुस्कुराते हुए सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम रुखसार बेटी, बेजी ने प्यार से जवाब दिया और साथ खड़ी शाह बीबी की सिमत बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम शाह बीबी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इतनी जल्दी जल्दी में भी आप आ गईं। बेजी ने उनके हाथ थामे। मेरी बहन के पहले पोते की खुशी है, कैसे ना आती मैं। शाह बीबी ने मतानत से जवाब दिया और बेजी की हमराही में सब अंदर दाखिल हो गए। बड़े से लाउंज में चाय का दौर चल रहा था जब एक अधेड़ उम्र खुश शक्ल खातून अंदर दाखिल हुई। ये देखो भला, हमारा इंतज़ार भी नहीं किया तुम्हारी बीवी ने और चाय पीना शुरू हो गई। अरे मैं कहती हूँ रुखसार, मुझ मासूम का ना सही अपने सर के ताज इस कमबख्त इकराम का तो इंतज़ार कर लेती। फरजाना बेगम ने कड़ी नज़रों से उसे घूरा। वो फुप्पो में रुखसार बौखलाकर खड़ी हुई। फरजाना आपा कैसी हैं आप, बैठें प्लीज़। मुनीबा बेगम ने पुरतपाक अंदाज में अपनी खालाजाद नंद का इस्तकबाल किया। इकराम आराम से सोबान के हाथ से पानी का गिलास लेकर रुखसार के पास बैठ गया था। बस बन्नो रहने दो मुंह देखी की मोहब्बत। बताओ भला, मेरे फारस का रिश्ता तय कर दिया और मुझसे पूछा तक नहीं। उन्होंने मुनीबा का हाथ झटका। आपा आप बैठें तो सही, मैं आपको बताती हूँ। मुनीबा बेगम ने गड़बड़ाकर बेजी की तरफ देखा जो उस सबसे बेनियाज अपनी बड़ी बहन शाह बीबी से बातों में लगी हुई थी। देखो मुनीबा, मैं कह देती हूँ, फारस पर मेरा हक तुमसे ज़्यादा है। तुम तो उसे पैदा करके बीमार पड़ गई थी। मैंने उसे दूध पिलाया पूरे 6 माह, अपने पास रखा। रज़ाई बेटा है वो मेरा। फरजाना पुप्पो ने दबंग लहजे में उन्हें बावर करवाया। जी जी बिल्कुल, वो आपका ही बेटा है। ये तो बताएं, आप और इकराम इतनी देर से क्यों आए। उन्होंने बात पलटने की कोशिश की। भाई, मुझे ये बेटा बहू का फजूल में गाड़ी चलाते हुए एक दूसरे को देखकर आंख मटक्का करते हुए मुस्कुराना शर्माना जहर लगता है। अरे शादी हो गई मियाँ, अब क्या चौंचले उठाना। इसीलिए रुखसार को मैंने अलग गाड़ी में भेजा था। अल्लाह बख्शे इकराम के अब्बा को, मैंने कभी मरहूम के साथ भी अगली सीट पर बैठकर सफ़र नहीं किया। और ये आजकल की पटाखा लड़कियां, तौबा तौबा। उन्होंने गाल पीटे। रुखसार का खजालत से चेहरा सुर्ख पड़ गया था। शाह बीबी, फरजाना फुप्पो, आप सब अंदर आराम कर लें, फिर शाम में तकरीब भी है। अच्छा है, फ्रेश हो जाएंगे। और सोबान, तुम इकराम और अपनी रुखसार भाभी को ऊपर गेस्ट रूम में ले जाओ। फाखरा बेगम ने रुखसार के 1 साल के बेटे से खेलते हुए सोबान को मुखातिब किया। ए नौज, अब क्या दिन दिहाड़े ये एक कमरे में आराम करेंगे। फरजाना फुप्पो ने नाक पर उंगली रखी। रुखसार, तुम शाह बीबी के साथ जाओ। और इकराम, तू खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है, जा ऊपर जाकर आराम कर। फरजाना फुप्पो ने टोका। जी अम्मी। वह ताबेदारी से सर हिलाते हुए अपने बेटे को गोद में उठाए ऊपर चला गया। फरजाना आओ, तुम भी थोड़ा आराम कर लो। शाह बीबी ने उन्हें साथ आने का कहा। मैं गाड़ी में सोती आई थी, फ्रेश ही हूँ, आप जाएं। फरजाना साफ इनकार करते हुए सोफे पर बैठ गई। मुनीबा, कोई शरबत पानी नहीं पूछोगी। उन्होंने कड़ी नज़रों से उन्हें देखा। जी जी आपा। वो बौखला गई। उनकी ये रिश्ते की नंद उन्हें हमेशा बौखला कर रख देती थी। फारस को 6 माह उन्होंने पाला था, जिसका अशर साहब दिल से एहसान मानते थे। आपा, आप क्या लेंगी, चाय या ठंडा। फरीदा ने नरमी से पूछकर मुनीबा बेगम की मुश्किल आसान की। अब इस वक्त इतनी मसरूफियत में क्या फरमाइश करूं। उन्होंने चारों तरफ फैले कपड़े जेवरात को देखते हुए कहा। ज़्यादा कुछ नहीं, बस ठंडे दूध में पिस्ता बादाम और रूह अफ़ज़ा डालकर ले आओ और चाय 10 मिनट बाद लाना। वो आराम से नीम दराज हो गईं। फरीदा बेगम आंखों ही आंखों में मुनीबा बेगम को रिलैक्स होने का इशारा करती हुई किचन में चली गईं। फारस का रिश्ता कहाँ तय किया है, लड़की का बाप क्या करता है, कैसे लोग हैं। उन्होंने मुनीबा बेगम को गहरी नज़रों से देखते हुए पे दर पे सवालात किए। आपा, भला बाहर की लड़की क्यों देखते, ये अपने एजाज और फरीदा की बेटी है ना, अब्रिश। उन्होंने पास बैठी हैरान परेशान अब्रिश की तरफ इशारा किया। अब्रिश बेटी से निकाह तय किया है आपके भाई ने फारस का। इस मनहूस से वो तीर की तरह सीधी हुई। अरे मेरे शहजादों जैसे बेटे के लिए यही रह गई थी क्या। जो लड़की अपने बाप को खा गई वो मेरे फारस की दुल्हन नहीं बन सकती। वो बेरहमी से अब्रिश को घूरते हुए बोली, जिसकी आंखों में अपनी इतनी तहकीर पर आंसू उतर आए थे। आपा, एजाज की मौत एक हादसा था और इसमें अब्रिश का क्या कसूर। मुनीबा बेगम ने नागवारी से उन्हें टोककर अब्रिश की तरफ देखा। बेटी, ये अपनी चीज़ें उठाओ और अपने कमरे में जाकर शाम की तैयारी करो। उन्होंने साकत बैठी अब्रिश को मतवज्जा किया। जी ताई अम्मी। वो बेदिली से जोड़ा और दीगर सामान बैग में डालकर
اپنے پورشن کی طرف چلی گئی۔ اس کا دماغ مکمل طور پر معاف ہو گیا تھا۔ یہ سب تیاریاں، یہ بیش قیمت جوڑا، پھر مہمان، جبکہ رات تایا ابو نے تو کہا تھا کہ وہ ابھی شادی نہیں کر رہے ہیں۔ شام ڈھلنے لگی تھی، باہر لان میں برقی کمکمے روشن تھے، قریبی مہمان سب آ چکے تھے۔ فارس کی صبح 5 بجے کی نیو یارک کی فلائٹ تھی۔ پورا دن وہ اپنی تیاریوں میں مصروف رہا تھا۔ اس نکاح کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ ابرش کو سمجھا کر اپنا فرض پورا کر چکا تھا، اور اب جو بھی ہونا تھا اس کی پوری ذمہ داری ابرش کی تھی، جس نے اس کے منع کرنے کے باوجود انکار نہیں کیا تھا۔ وہ لب بھینچے اسٹیج پر بیٹھا ہوا تھا۔ مولوی صاحب نکاح پڑھا رہے تھے۔ کب نکاح ہوا، کب اس نے زبردستی 3 بار قبول ہے کہا، اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ سب دوست رشتہ دار اس سے گلے مل رہے تھے۔ رات 9 بجے کے قریب کھانا کھول دیا گیا تھا۔ سب کا ارادہ رت جگہ منانے کا تھا۔ وہ صبح فارس کو رخصت کر کے ہی سونے کے موڈ میں تھے۔ ابرش نے نکاح سے پہلے کئی بار فریدہ بیگم سے بات کرنا چاہی، لیکن وہ اس قدر مصروف تھیں کہ ہر بار اسے ٹال گئی۔ ابرش رات میں باتیں کریں گے، ابھی مجھے کھانے کا انتظام دیکھنا ہے۔ نہ جانے کب رخسار آپی فاخرہ تائی نے اسے مل کر سجایا سنوارا تھا۔ وہ تو بس اپنے یک ٹھنڈے ہاتھوں کو جکڑے پتھر کی مورت بنی ہوئی تھی۔ سب اس کے معصوم حسن کی تعریف کر رہے تھے۔ فرزانہ پھپھو کی کڑی نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھی۔ جب تایا ابو چھوٹے تایا کے ساتھ آرش اور صوبان مولوی صاحب کے ساتھ اندر داخل ہوئے، آرش نے بڑے بھائی کی طرح اسے اپنے حصار میں لے کر رجسٹر پر دستخط کروائے تھے۔ نکاح اس کی قسمت میں تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی فارس علی کے نکاح میں آ چکی تھی اور اب اپنے کمرے میں قید تھی۔ سب کے اصرار کے باوجود اس نے نیچے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ سب اسے اس کی شرم و حیا سمجھ کر باہر نکل گئے تھے۔ ابرش ابھی کپڑے مت بدلنا، فریدہ بیگم نے اسے منع کیا تھا کہ انہیں یقین تھا فارس جانے سے پہلے اپنی دلہن سے مل کر جانا چاہے گا۔ انہیں کیا پتا تھا کہ ادھر تو لطیف جذبات کا کوئی دور دور تک واسطہ نہیں تھا۔ ابو جی کاش آج آپ ہوتے، وہ اپنے ابو کو یاد کرتے کرتے سو گئی تھی۔ رات کے 3 بجے جینس کے اوپر ٹی شرٹ اور لیدر کی جیکٹ پہنے فارس ایئرپورٹ جانے کے لیے تیار تھا جب دادی کو سلام کرنے کمرے میں آیا، جہاں بڑوں کی محفل جمی ہوئی تھی۔ صوبان بھائی کا سامان گاڑی میں رکھو، اور فارس بیٹا تم اوپر جا کر ابرش سے مل لو، اسے تسلی دو، اپنے نئے رشتے کا مان دو، وہ بچی انتظار کر رہی ہوگی۔ اشر صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فہمائشی انداز میں کہا۔ بابا ابھی ٹائم نہیں ہے، فارس نے صاف انکار کیا۔ فارس، انہوں نے اسے گھورا، ایسے جاؤ گے تو تمہاری چچی پریشان رہیں گی، کیا تم ان کی راتوں کی نیندیں حرام کر کے جانا چاہتے ہو؟ جاؤ اوپر، انہوں نے لب بھینچ کر اسے حکم دیا۔ جی بابا جاتا ہوں۔ وہ لب بھینچے سب کو خدا حافظ کہہ کر منیبہ بیگم، فرزانہ بیگم اور فریدہ فاخرہ دادی سب سے مل کر باہر نکلا۔ اس کا رخ اوپر کے پورشن کی طرف تھا۔ لمبے لمبے قدم اٹھا کر وہ ابرش کے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ یہ کام اس کے لیے انتہائی ناگوار تھا، پر حکم حاکم مرگ مفاجات، اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ہی سجی سنوری ابرش بستر پر محو استراحت تھی۔ اس کا بھاری دوپٹہ ڈھلک کر شانوں پر پڑا تھا۔ اس کی زندگی عذاب کر کے وہ کتنے مزے سے سو رہی تھی۔ فارس سے برداشت نہیں ہوا۔ اس نے پاس رکھا پانی کا گلاس اٹھایا اور پورا پانی ابرش کے اوپر انڈیل دیا۔ آپ فارس بھائی، وہ ہڑبڑا کر اٹھی، پورا چہرہ گیلا ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے حنائی ہاتھوں سے چہرہ صاف کیا تو چوڑیاں کھنک اٹھیں۔ میں کبھی عام سے عام چیز کے لیے بھی اپنے معیار سے نیچے نہیں گرا، اور قدرت کی ستم ظریفی دیکھو، اس نے ہنکارا بھرا۔ میں تم سے ایک بات صاف صاف کہنا چاہتا ہوں، میں تم سے نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا، انفیکٹ تمہارے ساتھ کسی بھی رشتے میں بندھنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے تم سے کہا تھا کہ اپنے چہیتے تایا کو صاف انکار کر دو، لیکن تم نے نہیں کیا۔ وہ رکا۔ میں گئی تھی تایا ابو کے پاس، انہوں نے کہا شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ فارس دہاڑا، اب ساری زندگی ادھر بیٹھ کر اپنے نصیبوں کو روتی رہنا۔ ہاں جب آزاد ہونا چاہو تو بتا دینا، میں طلاق بھجوا دوں گا۔ اس کے کانوں میں زہر انڈیلتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ اپنی چند گھنٹوں کی منکوحہ کو طلاق کی دھمکی دے کر بنا رکے تیز قدموں سے چلتا ہوا باہر آیا، جہاں گاڑی میں صوبان اور آرش اس کا انتظار کر رہے تھے۔ میل آئے ابرش، اپس سوری یار، ابھی عادت نہیں ہے نا، میرا مطلب تھا میل آئے بھابھی سے۔ صوبان نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اسے چھیڑا۔ وہ آرش کے ساتھ رات کے 3 بجے اسے ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہا تھا۔ غلط عادت ڈالنی بھی نہیں چاہیے، فارس نے لب بھینچتے ہوئے اسے جواب دیا۔ وہ دونوں اس کا خراب موڈ دیکھ کر چپ ہو گئے تھے۔
ڈپارچر لاؤنج میں فلائٹ کی اناؤنسمنٹ شروع ہو چکی تھی۔ فارس ان دونوں سے گلے مل کر اندر داخل ہو گیا تھا۔ سیکیورٹی بورڈنگ سے فارغ ہو کر وہ اب پلین میں اپنی سیٹ پر آنکھیں موندے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا اپنا دل بہت زیادہ اداس تھا۔ آنکھوں میں سب گھر والوں کی تصویریں ابھر رہی تھیں۔ فارس بھائی اٹھے نا، ابرش کا معصوم چہرہ اس کی نظر میں ابھرا۔ بھائی اٹھے نا، ابرش کو ہوم ورک کرنا ہے۔ باریک سی آواز اس کے دماغ میں ابھر رہی تھی۔ تبھی کسی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ابرش سونے دو، وہ بول اٹھا۔ سوری سر، ہم ٹیک آف کر رہے ہیں، کائنڈلی سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے۔ ایک خوش شکل ایئر ہوسٹس مسکراتے ہوئے اس سے ریکویسٹ کر رہی تھی۔ وہ سیدھا ہوا اور اپنی بیلٹ باندھنے لگا۔ پاکستان سے باہر جا کر تعلیم حاصل کرنا، جلد از جلد کم وقت میں ڈالر کما کر اپنا نام بنانا ہر نوجوان کی طرح اس کی بھی خواہش تھی۔ وہ اپنا آپ منوانا چاہتا تھا، اسے دولت اور شہرت کی طلب تھی، جس کے حصول کے لیے بس ایک موقع ہی تو مانگا تھا امی بابا سے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ابرش سے اس کا معصوم رشتہ خراب کر دیا۔ کیا نکاح کا سرٹیفکیٹ اس بات کی ضمانت ہے کہ باہر جانے والا بگڑے گا نہیں، وہ پلٹ کر آئے گا نہیں؟ کیا زبردستی کا بندھن باندھے جانے سے وہ اپنا ارادہ بدل سکتا تھا؟ کتنا اچھا ہوتا کہ سارے رشتے برقرار رہتے، وہ خوشی خوشی پڑھنے جاتا اور اس کی واپسی پر دادی جان بابا جو چاہے فیصلہ کرتے، وہ باخوشی سر تسلیم کر دیتا۔ لیکن اس طرح انہوں نے اس کی انا کو ٹھیس پہنچائی تھی، اس کو بے اعتباری کا سرٹیفکیٹ دیا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ ابرش کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی تھی، ایک 11-12 سال بڑی عمر کا ساتھی اس کے سر تھوپ دیا گیا تھا۔ ابرش جس نے میٹرک کے امتحان دیے تھے، جسے اسکول وہ یا صوبان پک اینڈ ڈراپ کرتے تھے، جسے باہر کی ہوا تک نہیں لگی تھی، اس نے ابرش کو سیل فون، فیس بک، انسٹا جیسی خرافات سے دور رکھا ہوا تھا کہ ابھی اس کی نظر میں وہ بچی تھی، اور ایک لمحہ، بس ایک لمحہ لگا تھا اس کی اور ابرش کی زندگی بدلنے میں۔ نہ جانے یہ بزرگ بنا سوچے، بنا بچوں کی مرضی جانے ایسے بے جوڑ رشتے کیوں کر دیتے ہیں۔ 18 گھنٹے کی طویل فلائٹ میں وہ اپنی سوچوں میں گم تھا، اس بات سے بے خبر کہ اپنے پیچھے وہ کیا قیامت برپا کر آیا تھا۔ فارس کے اوپر جانے کے بعد فریدہ بیگم مسکراتے ہوئے اٹھی۔ ان کا ارادہ اوپر فارس کو ایک بار ابرش کے ساتھ کھڑا کر کے دیکھنے کا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے سب سے اجازت لے کر اوپر آئیں۔ تصور کی آنکھ سے شرماتی ہوئی ابرش کے ساتھ کھڑے لمبے کڑیل ابر کی طرح سایہ فگن فارس کو سوچتی ہوئی ابرش کے دروازے تک آئیں۔ ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اندر سے فارس کی تضحیک بھری آواز ابھری، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ وہ دہاڑا تھا۔ فریدہ بیگم نے لرزتا ہوا اپنا ہاتھ دل پر رکھا۔ اب ساری زندگی ادھر بیٹھ کر اپنے نصیبوں کو روتی رہنا؟ ہاں، جب آزاد ہونا چاہو تو بتا دینا، میں طلاق بھجوا دوں گا۔ وہ بات مکمل کر کے تیزی سے باہر نکلا تھا۔ اس قدر جلدی تھی اسے جانے کی، سائڈ پر شاکڈ کھڑی فریدہ بیگم کو بھی نہیں دیکھا۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی، اس سے اپنی بیٹی کا قصور پوچھنا چاہتی تھی، لیکن ان کے حلق میں آواز گھٹ سی گئی تھی۔ پہلے جوان بیوگی کا غم اور اب اپنی معصوم بچی کے لیے گئے غلط فیصلے کا احساس انہیں چیر رہا تھا۔ وہ ڈھہ گئی تھیں۔ اس دنیا میں اولاد سے بڑا دکھ کسی شے کا نہیں ہوتا۔ ابرش، بڑی مشکل سے گرتے ہوئے انہوں نے ابرش کو لرزتے ہوئے آواز دی۔ ابرش جو فارس کے جانے کے بعد اپنے آنسو پونچھتے ہوئے الماری سے کپڑے نکال رہی تھی، اسے ایسا لگا جیسے امی اسے پکار رہی ہوں۔ وہ کپڑے وہیں چھوڑ کر دروازے پر آئی اور زمین پر فریدہ بیگم کو گرے دیکھ کر اس کے حلق سے چیخ نکل گئی، امی، امی آنکھیں کھولیں پلیز امی۔ اس نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا۔ تایا، ابو، دادی جان، وہ زور زور سے چلا رہی تھی۔ ابرش باہر فارس کو رخصت کر کے دروازہ بند کر کے اندر جاتے ہوئے وقار اور اشر صاحب چونک گئے۔ وہ دونوں اوپر آئے۔ فریدہ بیٹی، اشر صاحب نے تیزی سے زمین پر گری اپنی سب سے چھوٹی بھاوج کو دیکھا، جنہیں انہوں نے ہمیشہ اپنے لاڈلے بھائی کے گزر جانے کے بعد اپنی بیٹی مانا تھا۔ وقار، گاڑی نکالو، میں فریدہ کو لاتا ہوں۔ جی بھائی صاحب۔ وقار علی تیزی سے نیچے اترے۔ ابرش کی مدد سے فریدہ بیگم کو بمشکل تھام کر وہ نیچے لائے، جہاں سب خواتین جمع ہو چکی تھیں۔ بیگم جلدی کیجیے، ہمیں ہاسپٹل جانا ہے، وہ فریدہ بیگم کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹاتے ہوئے بولے۔ کچھ ہی دیر بعد وقار علی، اشر صاحب، منیبہ بیگم اور ابرش ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ فریدہ بیگم کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا۔ سیدھا سیدھا ہارٹ اٹیک کا کیس تھا۔ 20 منٹ کے وقفے سے اکرام صاحب کی گاڑی میں شاہ بی بی، بیجی فرزانہ بیگم بھی ہاسپٹل پہنچ چکی تھیں۔ اشر علی، سب ٹھیک تو ہے؟ ہوا کیا ہے؟ فریدہ کدھر ہے؟ بیجی نے آتے ہی پریشانی سے سوال پوچھنے شروع کر دیے۔
اماں آپ دعا کریں۔ وقار علی نے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھا، تبھی ایک ڈاکٹر ان کی طرف آیا۔ مریضہ کے ساتھ کون ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب میں ہوں۔ اشر علی آگے بڑھے، کونے پر کھڑی ابرش اور دادی جان سمیت سب لپک کر آگے آئے۔ آپ ان کے؟ ڈاکٹر نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بھائی ہوں اس کملی کا۔ اشر علی نے آنسو صاف کیے۔ مریضہ کو سیویئر اٹیک ہوا ہے اور افسوس کہ ان کے دونوں والو ڈیمیج ہو چکے ہیں۔ وہ بمشکل چند گھنٹوں کی مہمان ہیں۔ ڈاکٹر نے تعصب سے سب کو دیکھتے ہوئے بات مکمل کی۔ آپ باری باری مریضہ سے مل سکتے ہیں۔ وہ انہیں ہدایات دیتا ہوا چلا گیا۔ ابرش پھٹی پھٹی نظروں سے ڈاکٹر کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تایا ابو، میری امی، وہ اشر صاحب کی طرف مڑی۔ بیٹی سب ٹھیک ہو جائے گا، چلو اندر چلو۔ شاہ بی بی نے اسے اپنے حصار میں لیا اور اندر آئی سی یو میں داخل ہوئیں، جہاں مشینوں میں جکڑی ہوئی فریدہ اپنے آخری سانس لے رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں سے پانی نکل کر گالوں پر بہہ رہا تھا۔ امی، ابرش نے آگے بڑھ کر ان کو آنکھوں سے بہتے پانی کو صاف کیا۔ شاہ بی بی ان کے سرہانے کھڑی سورہ یاسین پڑھ رہی تھیں۔ ابرش، جی امی۔ ابرش، تمہیں ایک بہت کامیاب، بہت مضبوط لڑکی بننا ہے۔ تم رو گی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ انہوں نے بمشکل اپنی بات مکمل کی اور ہانپنے لگیں۔ شاہ بی بی نے یاسین پڑھ کر ان پر پھونک ماری اور ان کا لرزتا ہوا ہاتھ تھاما۔ فریدہ بیٹی حوصلہ کرو، ایسے ہمت نہیں ہارتے۔ میری ابرش آپ کے حوالے، خیال رکھ۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ امی، ابرش سسک رہی تھی، تبھی مانیٹر پر بیپ بجنے لگی۔ فریدہ بیگم کے جسم کو جھٹکا لگا اور ان کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلیں اور کھلی ہی رہ گئی۔ زندگی کا سفر ختم ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے اندر آ کر دلہن بنی ابرش کو تعصب سے دیکھتے ہوئے باہر جانے کا کہا۔ کچھ دیر بعد فریدہ بیگم کی موت کنفرم کر دی گئی تھی۔ آج فریدہ بیگم کا سوئم تھا۔ فاتحہ کے بعد سب خواتین ایک کمرے میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال تھا کہ اس رات آخر ایسا کیا ہوا تھا جو ہنستی مسکراتی خوشی سے دمکتی ہوئی فریدہ بیگم کو اتنا شوق دے گیا کہ وہ سہ نہ سکیں۔ اس سوال کا جواب صرف ابرش ہی دے سکتی تھی، لیکن اشر علی صاحب نے سختی سے سب کو ابھی ابرش سے کچھ بھی نہ پوچھنے کی تاکید کی ہوئی تھی۔ اے لڑکی ذرا ادھر تو آ، فرزانہ پھپھو نے دانے پڑتی ہوئی ابرش کو پکارا۔ جی، ادھر آ، وہ اٹھ کر چلتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ بتا ایسا کیا کیا تھا تو نے جو تیری ماں برداشت نہیں کر سکی؟ وہ کڑی نظروں سے اسے گھور رہی تھیں۔ آپا، یہ آپ کیسے بات کر رہی ہیں؟ منیبہ بیگم نے انہیں روکنا چاہا۔ ارے میرے بچے کا نکاح ہوا تھا اس کرم جلی کے ساتھ، اور دیکھو یہ تو خوشی کے دن اپنی ماں کو کھا گئی، منحوس کہیں کی۔ انہوں نے 2 ہتھڑ ساتھ کھڑی ابرش کو لگائے۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی۔ فرزانہ بس، مزید ایک لفظ نہیں۔ شاہ بی بی کی باروب آواز ابھری۔ وہ 3 دن سے فرزانہ کا ابرش کے ساتھ رواں نازیبا رویہ دیکھ رہی تھی۔ شاہ بی بی، آپ اس منحوس لڑکی کی وجہ سے مجھے ڈانٹ رہی ہیں؟ انہوں نے شکایتی نظروں سے شاہ بی بی کو دیکھا۔ اس لڑکی کی ذمہ داری اس کی ماں نے مرتے وقت مجھے دی تھی، اور میں اس بچی کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سنوں گی۔ انہوں نے سب کو دیکھا۔ اشر علی، وقار علی، تم دونوں اندر کمرے میں آؤ۔ شاہ بی بی نے ابرش کا ہاتھ تھاما اور باقی سب کو وہیں رکنے کا اشارہ کر کے اندر چلی گئیں۔ بند کمرے میں شاہ بی بی، دادی جان، اشر علی، وقار علی سب موجود تھے جب شاہ بی بی نے ابرش کو مخاطب کیا۔ ابرش بیٹی، خدا کے بعد تم جانتی ہو کہ فریدہ کو اس رات کیا ہوا تھا؟ انہوں نے توقف کیا۔ کیا اپنی دادی کو، تایا کو نہیں بتاؤ گی؟ شاہ بی بی، مجھے نہیں پتا، میں تو کپڑے… وہ سسک اٹھی۔ وہ لمحہ آنکھوں میں اتر آیا تھا۔ میں باہر آئی تو امی دروازے پر گری ہوئی تھیں۔ اس نے بات مکمل کی۔ اچھا، شاہ بی بی کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں اتر آئی تھیں۔ کچھ تو تھا۔ اچھا، کپڑے بدلنے سے پہلے تم کیا کر رہی تھی؟ انہوں نے گھما کر سوال کیا۔ میں کچھ نہیں، وہ فارس بھائی… بری بات، بھائی نہیں کہتے، دادی جان نے ٹوکا۔ جی، وہ غصہ ہو رہے تھے، اس نے بتایا۔ کیوں؟ اب کیا؟ اشر علی نے پوچھا۔ پتہ نہیں، ابرش کی تو خود سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ اس پر اتنا خفا کیوں تھا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ سوچ کر آرام سے پوری بات بتاؤ۔ شاہ بی بی نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ جی، وہ… ابرش انہیں رک رک کر پوری بات بتا چکی تھی۔ اشر علی صاحب کا چہرہ غصہ سے سرخ پڑ چکا تھا۔ دادی جان کی حالت الگ خراب ہو رہی تھی اور وقار علی کے چہرے پر صدیوں کی تھکن اتر آئی تھی۔ ہم نے ایک فیصلہ لیا ہے، ابرش کی ذمہ داری اس کی ماں مرتے وقت ہم پر چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ اسے ایک مضبوط بہادر لڑکی بنانا چاہتی تھی، اور اس کی یہ خواہش اب ہم پوری کریں گے۔ شاہ بی بی، اشر صاحب نے کچھ کہنا چاہا۔ بس اب اس بچی کے ساتھ مزید ناانصافی نہیں ہوگی۔ یہ کل ہمارے ساتھ بڑی حویلی جائے گی
اور کچھ دن اس کے کاغذ بنتے ہی ہم اسے اپنے پوتے شہریار کے پاس بھیج دیں گے۔ وہ دو ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سنا رہی تھی۔ اور ابریش بیٹی، تم بھی سب سے ڈرنا چھوڑ دو، سوائے اللہ کی ذات کے کسی سے ڈرنا اور دبنا نہیں ہے، ورنہ تمہاری ماں کو تکلیف ہوگی۔ انہوں نے آنسو دیتی ابریش کو ٹوکا۔ پر شاہ بی بی ایسے کیسے، اور اس کا جو نکاح ہوا ہے وہ؟ بیجی نے پریشانی سے اپنی بڑی بہن کو دیکھا۔ نکاح جس کے ساتھ ہوا ہے، جب وہی ادھر نہیں ہے تو یہ بچی ادھر کیوں رکے؟ اب اس نکاح کے قائم رکھنے یا نہ رکھنے کا فیصلہ ابریش خود کرے گی، لیکن ابھی نہیں، 4-5 سال بعد جب یہ اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی۔ ابریش بیٹا، اپنا سامان پیک کرو، اور وقار علی، ہمیں ابریش کے سارے ڈاکیومنٹ صبح تک مل جانے چاہیے۔ وہ اپنا ذہن بنا چکی تھیں۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ پورے گھر میں ایک اداسی سی پھیلی ہوئی تھی۔ باہر سب کا سامان رکھا ہوا تھا۔ بڑی حویلی والے مہمان واپس جا رہے تھے۔ اے لڑکی، تم یہاں کہاں گھسی چلی آ رہی ہو؟ فرزانہ پھپھو اپنی گاڑی میں ابریش کو بیٹھتے دیکھ کر چونک گئیں۔ فرزانہ، ابریش ہمارے ساتھ جا رہی ہے، شاہ بی بی نے انہیں ناگواری سے ٹوکا۔ شاہ بی بی، اب آپ یہاں کی منحوسیت نہ حویلی لے کر کیوں جا رہی ہیں؟ دیکھنا یہ ہم سب کو کھا جائے گی۔ انہوں نے خونخوار نظروں سے ابریش کو گھورا۔ اے لڑکی، یہ سامان پیچھے والی سیٹ پر رکھو۔ فرزانہ پھپھو نے اسے حکم دیا، پر وہ انسنی کر کے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ منحوس کرم جلی، سنائی نہیں دیا کیا؟ انہوں نے تپ کر اسے دیکھا۔ پھپھو، آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ ابریش نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اے لو، تو کیا اتنی دیر سے میں دیواروں سے سر پھوڑ رہی تھی؟ میرا نام ابریش ہے، ابریش اعجاز۔ مجھ سے کوئی کام ہو تو میرا نام لے کر کہیں، ورنہ… وہ اپنا ڈر ختم کر چکی تھی، اب اسے اپنی جنگ خود لڑنی تھی۔ ورنہ کیا؟ فرزانہ پھپھو نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا۔ ورنہ کچھ نہیں، بس آپ پھر دیواروں کو ہی کام بتا دیجیے گا۔ ابریش آرام سے سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گئی تھی۔ گاڑی اپنی منزل پر رواں دواں تھی۔ فرزانہ پھپھو کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابریش کو کچا چبا جائے۔ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ ذرا حویلی پہنچ جاؤں، پھر اس کی ناک سے لکیریں نہ لگوائیں تو فرزانہ نام نہیں میرا۔